السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معذرت چاہوں گا، کل میری طبیعت تھوڑی ناراض تھی، ٹھیک نہیں تھی، میری باڈی پین تھا اور میرے پاؤں میں بہت درد تھا، اس لیے میں ویڈیو شوٹ نہیں کر پایا آپ لوگوں کے لیے۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا انشاءاللہ کہ ہم پر جو آج بہت سارے ملکوں میں مسلمانوں پر جو زیادتیاں ہو رہی ہیں حکومت کی طرف سے، غیر مذہبی لوگوں کی طرف سے، کچھ دہشت گردوں کی طرف سے۔ دیکھیے، کوئی بھی مذہب غلط نہیں ہوتا، ہر مذہب میں جو بیسک انسانیت کے حقوق ہیں وہ سب کے برابر ہیں ہر مذہب میں، لیکن برحق مذہب الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا دین ہے۔ باقی اور مذہبوں میں بھی کسی اور مذہب کو برا بھلا کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج جو ہمارے اوپر حالات مسلط ہیں حکومت کی طرف سے، غیر مذہبی لوگوں کی طرف سے، کافروں کی طرف سے، مسلمانوں پر جو زیادتیاں، جو ظلم ہو رہا ہے، وہ ہماری ہی حماقتوں کی وجہ سے، ہماری ہی بدعمالیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ اس لیے کہ آج ہمارا مقصد لوگوں کو راضی کرنا ہو گیا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر باقی ہم سب کو راضی کر سکتے ہیں اور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اکثر میجورٹی تو یہ ہے کہ ہم اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں لوگوں کو راضی کرنے کے لیے۔ حالانکہ اگر اللہ کو راضی کیا جائے تو لوگ خود بخود راضی ہو جائیں گے آپ کے عمل سے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم کیا کیا آج کل رسومات کر رہے ہیں جن سے اللہ ناراض ہے ہم سے، اللہ ہم سے بہت زیادہ غضبناک ہے۔ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا جو حکم ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا، وہ ہے نماز۔ اللہ ہمیں 5 ٹائم بلاتا ہے اپنی طرف، اور ہم غافل ہو کر نماز کے وقت کو، نماز کے اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری بہت بڑی حماقت ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ ہماری روح جب اس جسم سے نکلے گی تو ہم سے جو سب سے پہلے سوال ہوگا وہ ہماری نماز کا ہوگا، اس کے بعد سارے سوالات ہوئیں گے۔ اگر ہم نماز میں کامیاب ہیں، پھر اس کے بعد ہمارے اعمالوں کو دیکھا جائے گا، پھر ہماری برائیوں کو، بدعمالیوں کو دیکھا جائے گا، اس کے بعد جنت جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن ہماری جب نماز ہی پوری نہیں ہوگی تو ہمیں بغیر حساب کتاب کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب آپ سوچ لیں۔ اسی طرح پھر حقوق العباد میں ایک مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ اگر ہم نے کسی شخص کا 1 درہم کھا لیا، بے ایمانی کر لی، ہڑپ لیا اور ہماری موت واقع ہو گئی، تو ہمیں اس 1 درہم کے بدلے میں ہماری 700 نمازیں اس شخص کے نام اعمال میں لکھ دی جائیں گی جس کا ہم نے 1 درہم کھایا تھا۔ تو اب سوچئے، ہم اس چھوٹی سی دنیا کے لیے، دیکھیے آخرت کا ایک دن 10,000 سال کے برابر ہوگا۔ ایک دن 10,000 سال کے برابر، اس کو اگر ہم اپنی 60 سال کی عمر سے ملٹیپلائی کریں، ڈیوائڈ کریں، تو ہماری تو ایکچول عمر تو 60 سال کسی کی ہوتی بھی ہے، نہیں ہوتی ہے۔ اس جنریشن میں کوئی 35 سال کی عمر میں فوت ہو رہا ہے، کوئی 50 سال کی عمر میں ہو رہا ہے۔ ایک فرض کر لے، ایک 60 سال کی عمر میں کوئی شخص مر رہا ہے اور اس کو ایک دن جو آخرت کا ہے وہ 50,000 10,000 سال کے برابر ہے، تو ممکن 3 ساڑھے 3 منٹ کی زندگی کے لیے ہم اتنا بڑے
اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ شیطان ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ ہمارے پاس بہت وقت ہے، حالانکہ ہمارے پاس کچھ بھی وقت نہیں ہے۔ جب آخرت میں اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے کہ بتاؤ، جب ہم سے فرشتے پوچھیں گے کہ بتاؤ کہ کتنے دن، کتنا عرصہ تم دنیا میں رہے ہو، تو ہم خود جواب دیں گے، ہم خود اقرار کریں گے، ہم خود جواب دیں گے کہ چند گھنٹے، آدھا دن یا ایک دن۔ تو اس سمے ہماری زبان خود بلا سوچے، بغیر کسی سوچنے کے، بغیر کسی اختیار کے ہماری زبان سے خود نکلے گا کہ آدھا دن، ایک دن یا چند گھنٹے۔ تو ہم کتنے بڑے حماقت میں ہیں، کتنی بڑی ہمارے آنکھوں کے سامنے ہمارے دماغ کو شیطان نے کیسی پٹی پڑھا رکھی ہے کہ ہم چند گھنٹوں کی زندگی کے لیے آخرت کے سودے کو انکار کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ لوگ راضی ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر دو، بہت اجر ہے۔ اس اجر کے بدلے میں آپ اپنی دعاؤں کو قبول کرا سکتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے۔ تو ہمیں لوگوں کو بھی پرواہ نہیں کرنی ہے، نہ لوگ ہمیں ہمارے اعمال کو اپنے اعمال سے بدلوا سکتے ہیں، نہ لوگ ہمارے قبر میں آ سکتے ہیں، نہ لوگ ہماری سانس، ہماری روح اس جسم سے نکلنے کے بعد ہمارا کچھ کر سکتے ہیں۔ اور آج اس جنریشن میں تو آپ خود جانتے ہیں، مرنے والے کے لیے مرنے کے بعد کس طرح بلا دیتے ہیں ہم اپنی ضرورتوں میں، ہم اپنی مصروفیات زندگی میں، ہمارا ذہن بھی نہیں جاتا مرنے والے کی طرف کہ کل ہم کسی کو دفنا کے آئے بھی تھے۔ تو ہمیں خود اپنی تیاری کرنی ہے، ہمیں لوگوں کے بھروسے نہیں رہنا ہے۔ ہم چاہے جتنے دولت مند ہو جائیں، نہ ہمارے گھر والے ہماری کوئی فکر مرنے کے بعد کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم کچھ کر سکتے ہیں مرنے کے بعد۔ ہمیں اپنی تیاری خود کرنی ہے۔ جس طرح ہم دنیا میں اپنی ضروریاتوں کی تیاری کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنے آخرت کی بھی تیاری خود ہی کرنی ہے۔ اپنے اخلاق کو صحیح کرنا ہے، اپنے دین کو بچائے رکھنا ہے، تمام فتنوں سے ہم بچنا ہے۔ اور اس فتنوں سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنی مدد مانگنی ہے کہ ان فتنوں سے بچنے کی ہمیں طاقت دے، قوت دے۔ کیونکہ بغیر اللہ کی مدد کے نہ ہم کسی فتنے سے بچ سکتے ہیں، نہ ہی کوئی ہم نیکی کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمارے اور آپ کے دل کو نرم کرے، اور اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے، یہ قوت دے کہ فتنوں سے بچ سکے، اور اللہ کے لیے کچھ بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت کر سکیں۔ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے لیے تو اتنے سارے فرشتے ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جو اس کی عبادت میں ہر ایک سیکنڈ، ہر ایک پل لگے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ نے ہمیں پیدا کر کے، ہم لوگوں کو پیدا کر کے دنیاوی ضروریات میں مشغول کر کے، اور ہم اللہ کے لیے عبادت کریں، تو یہ اللہ کے لیے ان فرشتوں سے بڑھ کر یہ عبادت ہے۔ تو ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ کے لیے کچھ وقت نکالے، جس ٹائم چاہے وہ 2 منٹ کیوں نہ ہو، کہ شیطان ہمارے غلط پٹیاں پڑھاتا ہے، غلط وسوسے ڈالتا ہے کہ 2 منٹ سے کیا ہوتا ہے۔ 11 گھنٹے 58 منٹ کی 23 گھنٹے 58 منٹ کی زندگی بغیر اللہ کے حساب سے گزار رہے ہو۔ اللہ کو تو ایک سیکنڈ کے لیے دل میں خیال آنا بھی قبول ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں شیطان جب بھی ہمارے دل میں وسوسے ڈالے، ایک تو یہ جو ہمارا باڈی ہے،
یہ جو ہمارا دماغ ہے، یہ دماغ دیکھا جائے ہمارے لیے سب سے بڑا دشمن ہمارا دماغ بھی ہے، اور سب سے بڑا ہمارا ساتھی ہمارا دماغ بھی ہے۔ یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح چلاتے ہیں۔ آج کل ہو یہ رہا ہے کہ دماغ ہمیں آرڈر دے رہا ہے کہ ابھی نہیں، بعد میں کریں گے یہ کام، تھوڑا آرام کر لیں۔ ہم اپنے آپ کو اتنا کمفرٹ زون میں ڈال چکے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو خود تباہ کر لیا ہے۔ لوگوں کا دوست نہیں ہے اس میں، ہمارا خود دوست ہے ہماری ناکامی کا، چاہے وہ دنیا کی ہو یا آخرت کی۔ اور سکسیز وہیں سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ سکسیز کا سب سے پہلا اسٹیپ ہی یہ ہے کہ پہلے خود کو چینج کرو۔ خود میں بھی دو پوائنٹ ہیں، ایک تو فزیکلی، ایک اسپریچولی۔ یعنی ہم فزیکلی تو اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں، اور کچھ وقت کے لیے ہی صحیح، لیکن اسپریچولی ہم اپنے آپ کو کچھ پل کے لیے بھی نہیں کر سکتے۔ ذرا سی ذہن ہٹے گا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم کب اپنے کنٹرول سے باہر ہو گئے۔ یعنی جس چیز کو ہم کنٹرول کر رہے تھے کہ میرا ذہن اس طرف نہ جائے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب ہمارا ذہن اس طرف چلا گیا، کیونکہ ہم بہت زیادہ ان چیزوں میں ملوث ہو چکے ہیں۔ تو ان سے ہمیں بچنا چاہیے، اور اپنے آپ کو جس بھی طرح چاہیں اپنے آپ کو چینج کرے، ہر ممکن کوشش کرے اپنے آپ کو چینج کرنے کی۔ اللہ ہم سب کو علم عطا فرمائے۔ ابھی مغرب کا وقت ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہم پھر ایک چھوٹی سی ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں۔ تب تک ہم اپنا مشاہدہ کریں کہ ہم کس استھتی میں، کس پوزیشن میں اس ٹائم ہیں۔ پچھلی زندگیوں کا ہم سے کوئی سوال نہیں، پچھلا جو وقت ہمارا 25 سال 27 سال گزرا ہے، اس کا ہم سے کوئی جواب نہیں، کوئی سوال نہیں۔ لیکن جب تک کہ یہ سانس ہمارے جسم میں ہے، جب تک کہ ہمارے سامنے غیب کے پردے اٹھ نہیں جاتے، تب تک کہ ہمیں موقع ہے۔ تو ہم ابھی سے ارادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کرے، دل سے دعا کریں، اور آگے آنے والی زندگی میں یا اللہ اپنی مرضی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔